بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ، آواز نہیں آئے، صلی اللہ ابھی بھی مکمل آواز نہیں آئی۔ میرے ابا 1990 میں 95 میں آئے تو جناب ایم ایل اے صاحب تشریف فرما ہیں، عارف مسعود صاحب، تو اس دور میں تو ماشاءاللہ آپ کے والدین ہوں گے، تو میں دل کے گہرائی سے درود پاک کا جواب دیجئے۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ کسی نے پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، امید ہے کہ دو چار مصرے آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، مطلب جس جگہ پہ میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے، کہتا جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگے ایسی کوئی زمین اور نہیں ہے کوئی، اور جو ان کے نام کی قسمیں کھاتا ہے کون؟ ہمارا رب۔ فرمایا طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مدثر ہے۔ اور کہتا پھر ایک خاتون ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے چہرے کو بار بار بوسے دیتی ہے، چومتی ہے، اس کی منظر کشی کر رہا ہے۔ کہتا جتھے میرے حضور دے قدم لگے، کہیے صلی اللہ، کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بھئیے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف رکھتے ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جب عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بھی، اور کیا نام، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، امیہ بھی، عبداللہ بن جدان بھی، یہ بدترین دشمن ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان لوگوں کا بھی جماوڑا حرم میں ہوتا ہے ایک طرف، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ سے روزانہ ٹیک لگا کے بیٹھتے، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک چوراہے پر ایک ہفتے سے ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ 1450 سال پہلے نہ کوئی وہاں بڑی سرائے ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی زیادہ دکانیں ہیں، ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔
اب اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہے. مکہ مکرمہ میں جو ماہنامہ منڈی لگتی ہے جانوروں کی، اس میں وہ اونٹ لے کے آیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے. اونٹ خرید لیے کسی نے، لیکن جس نے اونٹ خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دیتا. یہ روزانہ اس کے گھر پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب پیسے کل لے لینا، کل کہتا ہے پرسوں لے لینا، پرسوں کہتا ہے نرسوں لے لینا. ایک ہفتہ ہو گیا، بڑا پریشان ہے غریب آدمی. تو اس نے مکہ المکرمہ میں لوگوں کو پوچھا، راہگیروں کو، کوئی یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی یہاں ناظم ہے، یہاں پر کوئی سردار ہے بڑا مکے کا، کوئی عہدے دار ہے جس کے پاس میں جا کے شکایت لگاؤں بھائی میرے پیسے مار لیے، میرے جانور بھی رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا. ہاں لوگوں نے کہا ہاں بالکل، وہ خانہ کعبہ میں جاؤ، حرم مکی میں ایک طرف امیہ، ابو جہل، عتبہ، ولید، یہ سارے چودھری تو ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ مکے کے، یہی تو اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، انہی کے اندر ساری سرکار چلتی ہے، ان کو جا کے بتاؤ. اب وہ بندہ جو ہے پریشان آدمی کیا چاہتا ہے، اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. وہ بندہ گیا، اس نے دیکھا واقعی یہ سارے چودھری ایک طرف بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، تو جا کے اس نے اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا. تو امیہ وہاں پر موجود تھا. امیہ، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ 4-5 جو بدترین نبی علیہ السلام کے دشمن وہاں موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آسامی آ گئی، تو اچھا بھائی پیسے پھنس گئے، ہمارا تو کام ہی ہے یہ پیسے نکلوانا. کس نے جانور خریدے؟ کتنا پیسہ لینا ہے ہمیں بتاؤ. اب وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا. جب اس نے ان کو یہ بتلایا کہ میں نے منڈی میں اونٹ بیچے ہیں اور اونٹ خریدنے والے کا نام ابو جہل ہے، تو یہ جتنے تھے ان کو سانپ سوکھ گیا. اور امیہ مذاق میں کہنے لگا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے اونٹ رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا. کہنے لگا میں تو تجھے ایسا پتہ بتا دیتا ہوں، ایسے انسان سے ملوا دیتا ہوں کہ اگر تو ان کے پاس چلا جائے تو پیسے مل جائیں گے. امیہ جب یہ گفتگو کر رہا ہے تو مذاق بھی کر رہا ہے. اور اس بندے کو اس نے ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا، کہتا وہ دیکھو وہ جو سفید کپڑوں میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نا، ان کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ میرے پیسے ابو جہل نے مار لیے، نہ وہ جانور واپس کرتا ہے نہ وہ میری رقم دیتا ہے مجھ کو، جا کے ان کو بتاؤ. اب امیہ نے یہ کیوں کہا؟ 2 باتیں ہیں یہاں پر. بدترین دشمن ہے اسلام کا، نبی علیہ السلام کا مخالف ہے. 2 باتیں ہیں، وہ دشمن ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ در رسول پر اگر کوئی جائے گا اپنی فریاد لے کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی فریاد سنی نہ جائے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو جب فریاد کرے گا، جب پیغمبر اعظم علیہ السلام کے سامنے اپنا دکھ روئے گا، تو وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے. ابو جہل نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا ہے، روزانہ پلان بناتا ہے. تو وہ جو کام لیٹ ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ خود اس کے دروازے پر چلے گئے تو وہ معاملہ آج ہی نعوذ باللہ نپٹ جائے گا. تو اس نے ایک سازش کے تحت اس بندے کو نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بھیج دیا ہے. اب وہ بندہ گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس. آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی قیمتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو جو لوگ پہلی بار دیکھتے تھے، جن کو ان کا نام نہیں پتا ہوتا تھا، وہ اپنے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھ لیتے تھے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بھی تشریف فرماتے ہیں. ام معبد کے جھونپڑے میں جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ،
جب معبد کے گھر 2 گھنٹے یعنی کچھ عرصہ رکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی لاغر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی وہاں پر دودھ نوش کیا۔ آپ جتنی دیر اس کے گھر میں رہے، اور جب وہاں سے واپس آ گئے تو شام کو جب ابو معبد آیا تو ابو معبد نے معبد سے پوچھا کہ معبد کی ماں، یہ گھر میں آج عجیب سی خوشبو ہے، آج عجیب سی رونق ہے، آج عجیب سا نور ہے، آج گھر میں رونق نظر آ رہی ہے، آج جانوروں کے اندر تازگی ہے، یہ دودھ بھی گھر میں وافر مقدار کے اندر موجود ہے، آج سما بدلا ہوا ہے، کون ہے ہمارے گھر میں؟ آخر ایسا کون سا مہمان آیا تھا کہ یہ سارے حالات یکسر بدل گئے؟ تو معبد نے تھوڑی پریشانی اس کو ہوئی، اور ساتھ ہی میں پھر اس نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھنا بھول گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب اس کے گھر میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نورانی چہرے کو دیکھ کر یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے؟ تو جب ابو معبد نے پوچھا نا کہ وہ کون تھے، یہ اتنی نورانیت کیسے ہو گئی گھر میں، بتاؤ تو صحیح، تو اس نے فوراً اپنے پاس سے ایک نام رکھا، اپنے شوہر کو کہا، ابو معبد کو، کہ ابو معبد آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر سونی صورت والے ایک شخص آئے تھے جن کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے اپنوں کو روکنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو روکنے کے لیے، کہ دیکھو وہ تھے تو نبی علیہ السلام کے دشمن، لیکن یہ کہا کرتے تھے اپنے جاننے والوں کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو، کہ دیکھو اس طرف مت جانا، محمد رسول اللہ سے مت ملنا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہ تم ان کی برائی کرتے ہو، ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے؟ تو ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بن جدان بھی، امیہ بھی، ابو لہب بھی، ان سب کا یہ ایمان تھا، ارے جو محمد رسول اللہ کو مل لے گا، جو ان کو دیکھ لے گا، پھر وہ انہی کا ہو جائے گا، پھر وہ ہمارا نہیں رہے گا۔ معبد نے کہا کہ آج مبارک آئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو اس بندے کو پتہ نہیں تھا۔ امیہ نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ سفید لباس میں بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ جب اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اپنے پاس سے کہتا ہے کہ اے پیاری صورت والے، میں پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے 2 ایسی باتیں کی کہ وہ باتیں سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام کو ابھی اس نے سلام کیا، ابھی اپنی بات نہیں رکھی، ابھی اپنا دکھ نہیں رکھا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو۔ اب جب اس نے یہ 2 باتیں سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا ہاں اے پیاری صورت والے، میں پریشان مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ لیکن جب اپنا مدعا بیان کرنے لگا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا ایسے نہیں، اس کو اپنے ساتھ گھر پہ لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، بہترین جو اس وقت کھانا میسر تھا، کھجوریں اور دودھ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کے حواس درست ہو گئے تو پھر اس نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے، ہاں اب بتاؤ کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا اے پیاری صورت والے، ایک بندہ ہے یہاں پر، اس نے مجھ سے اونٹ خریدے اور ان کے پیسے نہیں دیتا، مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ میں تو چھوٹا سا ایک کسان ہوں، لوگوں کے جانور لے کے آتا ہوں، منڈی میں بیچتا ہوں، چند پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، باقی پیسے مالکان کو دے دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے نام بتایا کہ ابو جہل ہے۔ سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چلنا، ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، چل کے تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ پتہ یہ لگا غریب کے ساتھ چل کے جانا، اس کا کام کروا دینا، جا کے کسی دفتر میں کسی بڑے کے پاس، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بولیے محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے اس مظلوم کو ساتھ میں لے کے سیدھا ابو جہل کے دروازے پر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں وہ کیا بات ہے، اب غریبوں کے پیسے بھی مارے گا، اب مظلوموں کے ساتھ بھی بدماشی، ان مظلوموں کے ساتھ گنڈا گردی کرے گا تو؟ چل جلدی کر پیسے لا اس کے۔
تو ابو جہل کانپتا ہوا، ادھر امیہ نے ایک جاسوس اپنا بھیج رکھا تھا کہ پیچھے پیچھے رہنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جب ابو جہل سے لڑائی شروع ہو جائے ہمیں آ کے بتانا تاکہ ہم لطف اندوز ہوں گے۔ اور یہاں معاملہ ہی دوسرا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کو کہا لیا بھائی اس غریب کے پیسے دے، اس کے جانوروں کے پیسے دے۔ شرافت سے گردن جھکا کے اندر گیا، درہم و دینار تھیلی لے کے آیا، اس غریب کے ہاتھ میں پکڑائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آئندہ کسی کے ساتھ ٹھگی نہ مارنا۔ پیارے نبی علیہ السلام واپس چلے، وہ بندہ بھی ساتھ میں ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ادھر وہ جاسوس دیکھ رہا ہے کہ بازی پلٹ گئی ہے، ہمارا چودھری، ہمارا سردار، ہمارا گورنر، ہمارا حکمران جو کہتا تھا کل تک کہ نبی علیہ السلام پر حملہ آور ہو جاؤں گا، وہ تو بھیگی بلی بنا ہوا تھا، اور یہاں تو نبی علیہ السلام نے اس کے پیسے دلوا دیے۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام جب واپس چلے، چند قدم چلنے کے بعد اس غریب آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اگر اب تو اجازت دے تو میں چلا جاؤں اور تو اپنے گاؤں کی طرف چلا جا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، وہ پیاری صورت کو دیکھ رہا ہے، پھر آخر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، لوگوں کو ایک رب سے ملوانے آیا ہوں۔ جب یہ بات کہی کہنے لگا ہاں میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے، میں نے اہل مکہ سے سن رکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسی ذات آ گئی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بات ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان سے ملنا نہیں، اگر ان سے سامنا ہو جائے، اگر ان سے مل لیا جائے، اگر ان سے تکلم ہو جائے تو پھر بندہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا ہے، پہلے آپ کلمے کی دولت عطا فرما دیں، اس کے بعد ہی پھر میں اپنے گھر کو لوٹنے والا ہوں۔ ادھر امیہ بھاگا بھاگا ابو جہل کے گھر، سیدھا ابو جہل کے گھر۔ او مالکو کی گل ہو گئی، اج تسی مٹی کرا دیتی، کی گل ہو گئی؟ وہ ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی پوری بات کی۔ آج جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب دروازہ میں نے کھولا تو ہوا میں ان کی پشت کے اوپر ایک اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور میرے دل نے کہا یقین کے ساتھ کہ ابو جہل آج اگر محمد رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا۔ وہ کہنے لگا متروں میں تو اپنی جان بچائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان بچائی ہے، تب وہ میں نے دولت ان کے حوالے کر دی، اس بندے کے پیسے جو ہیں میں نے لوٹا دیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی ایک گلی میں سے گزرے جا رہے ہیں، گزر رہے تو دیکھا ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے، چکی چلاتا جاتا ہے روتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس رک گئے، ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ چکی چلانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس غلام نے روتے روتے کہا کہ یہ پیاری صورت والے وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ کہنے لگا یہ پیاری صورت والے میں غلام ہوں امیہ کا، اور میں حبشی ہوں، اور مجھے خریدا گیا تھا بازار میں سے، آج میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن مالک نے میرے ذمہ داری لگائی کہ یہ گیہوں صبح تک پسا ہونا چاہیے، اگر یہ گیہوں نہیں پیستا ہوں تو صبح کو میرے درے لگیں گے، میں اپنی کھال بچانے کے لیے اس چکی کو چلا رہا ہوں۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے تمہاری۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ غلام سوچتا ہے کہ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے، کچھ دو لفظ کہہ کے ہمدردی کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں سوچ پایا کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجورے اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اور وہ کھجورے اس غلام کو کھلائیں، گرم دودھ پلایا اور اسے کہا کہ رات کا پہلا پہر ہے، آپ اپنے بستر
میں آرام کرو. اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنے بستر میں آرام کروں گا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلائیں گے. یہ نبی علیہ السلام ہے. غلام سو رہا ہے اور صاحب خلق عظیم جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، یہ خاتم النبیین ہیں جن کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا گیا ہے، وہ چکی چلا رہے ہیں. صبح تک چکی چلا رہے ہیں. آٹا پس گیا، سامان تیار کر کے رکھ دیا، تشریف لے گئے. دوسری شام پھر آئے، پھر دیکھا غلام کا بخار اچھا نہیں ہوا، پھر دوبارہ اسے وہی کھجوریں اور دودھ پلایا گیا، پھر اس کو سلایا. نبی علیہ السلام نے 3 دن تک چکی چلائی. غلام جب تندرست ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں، پھر کبھی ملیں گے. کہنے لگا پیاری صورت والو اپنا نام تو بتاؤ. فرمایا میں وہی محمد الرسول اللہ، اللہ کا سچا نبی. فرمایا ہاں میں نے اپنے مالکان سے سنا ہے، امیہ سے سنا ہے آپ کے بارے میں، نعوذ باللہ وہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ محمد رسول اللہ سے اگر مل لو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا، آپ سے مل لیا، آپ کے اخلاق دیکھ لیے، اب اس غلام کو کلمے کی دولت عطا فرما دیجئے. اور آج اس غلام کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. کون؟ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جس دن مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے صحن میں کھڑے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا. شہزادے ساتھ میں کھڑے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ، امیر المومنین، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان ذو النورین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر شخصیت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسا جرنیل، بڑے بڑے چودھری، اور مکہ کے موجودہ گورنر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اذان دی جائے گی. نبی علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ جس کو چاہ رہے ہیں اذان کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا. تو پیغمبر اعظم علیہ السلام نے آواز لگائی اور فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے، بلال غریب ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال مظلوم ہے، بلال کی ذات برادری بہت اونچی نہیں ہے. اب جب نبی علیہ السلام نے کہا نا بلال کہاں ہے، وہ تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ غلام تھے. فرمایا جب میرے تک پیغام پہنچا میں تو کانپنے لگا کہ اس غلام کی، اس عظیم الشان فتح کے موقع پر اس غلام کی کیا ضرورت پیش آ گئی. فرماتے میں کانپتا کانپتا آگے پہنچا. اس دوران جب وہ آ رہے ہیں چل کے نبی علیہ السلام کے پاس، اس دوران کسی ایک صحابی نے اچانک سے بڑی دھیمی آواز سے بڑے ادب کے ساتھ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا. انہوں نے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے ہیں. اور مکے میں تو ذات اور برادری پھنسی ہوئی تھی، وہاں تو اونچ نیچ پھنسی ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلال کو بلا رہے ہیں اذان دینے کے لیے کہ جو یہ بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جن کو آپ نے امان دے دی ہے، لیکن ان کی برادریاں بڑی طاقتور ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر بلال کو اذان دینے کے لیے آگے بڑھائیں گے تو ان کی جو رہی صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا، ناراضگی سے دیکھا ان کی طرف. فرمایا آج تو یہ بات کہی، دوبارہ نہیں کہنا. آج کہا ہے، دوبارہ یہ لفظ نہ آئے زبان پر. جب میرے نام پر مار کھانی ہو، جب کھال ادھڑوانی ہو، جب تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا ہو،
جب گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی بات آئے، جب چھاتی کے اوپر منو پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ میرا بلال ہو۔ آج جب اللہ نے عزت عطا فرما دی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال کے علاوہ کوئی اذان دے گا۔ فرمایا آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا رضی اللہ تعالی۔ اور پھر اس زمین و آسمان نے دیکھا وہ منظر، اس زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے، بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ آپ سب نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے وہاں پر، اللہ نبی علیہ السلام کے روضے کی حاضری عطا فرما دے۔ تو وہ جو کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس پر کالا گلاب چڑھا رکھا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ نماز کہاں ہوتی ہے، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے۔ اذان کہاں ہوتی ہے؟ اب مسجد حرام میں ہوتی ہے۔ اور سیدنا بلال کو کہاں اذان دینے کے لیے کہا؟ بلال کو کہاں کہا اذان دینے کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ کس کی چھت پر؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ ہم جس دروازے سے جائیں گے، باب فہد سے جائیں، باب عبدالعزیز سے جائیں، جس طرف سے ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، کعبے کی وہ دیوار قبلے کا درجہ رکھتی ہے۔ کعبے کی 4 دیواریں ہیں نا، آپ جس طرف سے انٹر کریں گے جو دیوار سامنے آ گئی وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہے، اس کی طرف منہ کیجئے اور نماز کی نیت باندھ لیجئے۔ اب بلال کو محمد رسول اللہ نے فرمایا، بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال خود لکھتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں خود فرماتے تھے، فرمایا کہ جب دمشق میں تھے، فرمایا جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر آپ اذان دیں گے، بلال کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور میں اس کے اوپر چڑھنے کے لیے جب اپنے پاؤں پھنسا کے اس کی منڈیر کو پکڑ رہا تھا تو میں رو رہا تھا، میرے آنسو جاری تھے، میرے جسم پر لرزہ طاری تھا اور میرا دل بار بار مجھ سے ایک سوال کرتا تھا، اے بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو غلام ہے، تو حبشی ہے، کل تک خانہ کعبہ کے باہر کے دروازے پر جو مسجد حرم کا دروازہ ہے اگر تو نے کبھی اس میں بھی پیر رکھ دیا تو امیہ نے تجھے بہت مارا، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، وہ کہتے تھے تو کالا ہے، تو کیسے بیت اللہ میں آ سکتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں اس گھر کا طواف کرنے کا۔ بلال کو وہ منظر یاد آنے لگے کہ کل تک تو میرے پر ظلم ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، یہ بلال آج کیا ہو گیا، یہ آج کیا نئی بات ہو گئی کہ سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو خانہ کعبہ کی چھت پر جا رہا ہے۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نا، کہیے صلی اللہ، کئی لوگ بولتے نہیں، بڑا آہستہ بولتے ہیں۔ نبی کا اگر عشق مکمل نہیں ہے نا، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔